سات آٹھ سال پہلے ایک گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ، اور یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ مرغی جو ہے وہ چائنا سے منگوائی جائے گی۔ ابھی بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا برانڈ ہے جو مرغی وہیں سے درآمد کرتا ہے چائنا سے، اور پھر اس کو مختلف قسم کے پروڈکٹس میں، یعنی کہ ریڈی ٹو ایٹ پروڈکٹس میں، جو کھانے کے لیے تیار ہیں یا پکانے کے لیے تیار پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان پروڈکٹس کے میں وہ اس کی بنا کے وہ آگے پوری مارکیٹ میں اس کو سیل کرتا ہے۔ اب اگر خود اندازہ لگائیں، اگر اب چائنا کے اندر حلت حرمت کا کیا معیار ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے، وہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ مکمل طور پہ نہیں، بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جہاں پہ حلال کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جو پاکستان میں آ رہا ہے، پاکستان میں جو چیز کو درآمد کیا جا رہا ہے، اس کمپنی کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہ وہاں پہ مشینی کا دیا ہے، تسمیہ ترکیب وغیرہ ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور پھر وہ پاکستان کے اندر جو کمپنی اس کو یوز کر رہی ہے، اس کی پروڈکٹس کو وہ مارکیٹ میں وہ لانچ کر رہی ہے، اور وہ اس طرح گوشت کو بھی لانچ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے مختلف پارٹس وغیرہ ہیں، اس کی مختلف پروڈکٹس وغیرہ ہیں، وہ بنا کے بھی اس کو وہ مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے۔ تو اب اگر خام مال ہی اگر خدا نہ خواستہ حرام ہو، تو پھر اس سے بننے والی جتنی بھی آگے بائی پروڈکٹس ہیں ان کا کیا حکم ہو سکتا ہے، خدا آپ کو بہتر سمجھیں۔ تو بنیادی طور پر کیا ہے، خام مال، یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جس میں اگر یہی خراب ہو تو یہ معاملات اسی طرح ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسری شے وہ ہے فوڈ کلر۔ فوڈ کلر عام طور پہ جو کلرز ہیں وہ دو طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک کو بلکہ تین طرح اگر ہم کہہ لیں تو تین سے زیادہ، ایک جو ہے وہ فوڈ کلر کہلاتا ہے، ایک ٹیکسٹائل کلر کہلاتا ہے، اور ایک جو ہے جس کو پینٹ کہا جاتا ہے، عام طور پہ یہ جو انڈسٹریل پینٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ کہلاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کھانے پینے کی پروڈکٹس میں فوڈ کلر کی بجائے کاسمیٹکس کلر استعمال، یہ ٹیکسٹائل کلر استعمال کرتے ہیں۔ کپڑوں کو رنگنے والا رنگ جو ہے یہ بھی ہمارے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سی چھوٹی انڈسٹریز جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہاں پہ اکثر چھوٹے شہروں کے اندر بدقسمتی سے جن سے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے وہی رنگ جو ہے وہ کھانے پینے کے اشیاء میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے رنگ جو ہے یہ کارسینوجینک ہے۔ کارسینوجینک سے مراد یہ ہے کہ یہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں، یہ جسم میں حل نہیں ہوتے، ڈیزالو نہیں ہوتے، جسم کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور پھر جہاں پہ جا کے پڑتے ہیں وہاں پہ پھر جسم کا جو خود کا نظام ہے، دفاعی نظام، وہ اس کے اگینسٹ کچھ عمل کرتا رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جگہ جائے وہ کینسر کی طرح گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکثر کیا ہے، یہ کارسینوجینک ہے، جو ٹیکسٹائل کلر ہیں اگر ان کو کھانے میں استعمال کر لیا جائے یا ان کو کھا لیا جائے۔ اسی طرح جو انڈسٹریل پینٹس وغیرہ ہیں، انڈسٹری میں اندر جو کلر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں دیواروں پہ، چھتوں پہ، یہ مختلف قسم کے جو رنگ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، ان رنگوں کا بھی معاملہ اسی طرح ہی ہے، یہ بھی کارسینوجینکس ہیں، یہ زہریلے بھی ہیں اور کارسینوجینک بھی ہیں، ان سے انسان کو شدید قسم کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، شدید قسم کی تکالیف ہو سکتی ہے، اس طرح کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فوڈ کلر بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ فوڈ کلر کے ریسورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں اگر فوڈ کلر پر ہم بات کرتے ہیں؟ تو پہلے بنیادی بات یہ ہے، فوڈ کلر میں ریسورسز جو ہے وہ پلانٹ بیسڈ ہے، بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ پودوں سے، ان سے نباتات سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ رنگ وغیرہ جو ہیں وہ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی شاید دیہاتوں کے اندر جہاں پہ چمڑے کو رنگا جاتا ہے وہاں ابھی بھی خون کو استعمال کرتے ہیں، خون کو پانی میں ڈال کے بھگو کے اور اس کے رنگ کے ساتھ چمڑا کو ابھی بھی رنگنے کا بہت کم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو چمڑے کو رنگا جاتا تھا تو اس میں بات کر کے خون کو شامل کر کے اس کی آمیزش کے ساتھ اس کو رنگتے تھے، پھر گرم کرتے تھے، پھر رنگتے تھے، اس کے اوپر اس کو بالکل میش کرتے تھے تو اس کا کلر جو ہے وہ بالکل شائننگ میں آ جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی استعمال ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح سرخ رنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا استعمال ہے ہمارے یہاں جتنی بھی پروڈکٹ جس کے اندر آپ کو باہر اسٹرابری بنی ہوئی ہوگی، باہر گلاب بنا ہوا ہوگا، ان پروڈکٹس کے اندر باہر انار بنا ہوا ہوگا، ان کے جو بھی سرخ رنگ کا یا گلابی رنگ کا اگر اس کے اندر استعمال ہوا ہے یا پروڈکٹ کا کلر جو ہے سرخ یا گلابی ہے، تو پاکستان کے اندر پہلے بلا جھجک کارمائن استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سرخ رنگ ہے، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ رنگ استعمال ہوتا تھا اور یہ کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل آگے آئیں گے اپنے سامنے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی ایک جز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سرخ رنگ یا کوئی بھی رنگ جو استعمال کیا گیا ہے وہ رنگ خود ہی
اگر اس کا سورس حلال نہیں ہے تو اس سے بننے والی پروڈکٹ کیا حلال ہو سکتی ہے؟ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو فلیورز استعمال کیے جاتے ہیں، فلیورز بھی اسی طرح ہمارے پاکستان میں امپورٹ ہوتے ہیں۔ اب فلیورز کیا ہے؟ فلیورز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فلیور وہ ہے کہ جو اصل شے سے جس کو اخذ کیا جاتا ہے، جس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے اپنے اوریجنل سورس سے، جو اس کا بنیادی ماخذ ہے وہاں سے اس کو لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر سنترے کا جوس ہے، سنترے کا جوس آپ نے دیکھا ہوگا ڈبے کے اندر ہے تو اس کے اندر عام طور پہ کیا ہوتا تھا، سنترے کے کچھ نہ کچھ اجزاء میں مل جاتے تو اس کا جوس شامل ہوتا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ سنترے کے علاوہ سارا کچھ ہوتا ہے، سنترے میں بالکل اس کو شامل نہیں کرتے، لیکن اس کے مختلف فلیور جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، ان کو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سنترا تیار ہوتا ہے، سنترے کا جوس تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے جوسز وغیرہ ہیں اور مختلف قسم کے فلیور ہیں۔ تو ایک تو وہ فلیور ہے جو کہ قدرتی طور پر ہوتے ہیں، انہی اصل چیزوں سے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فلیور ہیں تو وہی، لیکن اصل جو جوس ہے اس کے اجزاء بنا لیے، اجزاء بنانے کے بعد وہ مختلف قسم کے دیکھا کہ اس میں پانی اتنا ہے، اس کے اندر سٹرک ایسڈ اتنا ہے، اس میں میٹھا اتنا ہے، اس میں نمک اتنا ہے، یہ مختلف چیزیں جو اجزاء اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان اجزاء کو مختلف جگہوں سے حاصل کر لیا، پھر اسی تناسب سے اس کو مکس کر لیا اور پھر وہ پورے کا پورے جوس تیار ہو گیا۔ تو ایک کیا ہے اوریجن، اور یہ اس کا ایک سنتھیٹک ورژن اس کو کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل تو نہیں ہے لیکن یہ اس کا ایک مصنوعی ورژن ہے کہ مصنوعی طور پر اس کو تیار کیا گیا۔ اس کے اندر وہی اجزاء شامل کیے گئے جو اجزاء کیا تھے جو اس اصل جوس میں پائے جاتے تھے، لیکن ان کے حصول کے ذائقے مختلف تھے۔ سٹرک ایسڈ تھا وہ عام طور پہ مالٹے سے لیا جاتا ہے، لیکن اس کو کسی قدرتی اور کسی شے سے لے لیا یا کسی اور سنتھیٹک سے وہاں سے اس کو بنا لیا گیا، تو یہ اس کو بنا کے چیز تیار کی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شے جو ہے نہ تو اوریجنل ہے نہ ہی اس کے اندر پائے جانے والے اجزاء سے اس کو تیار کیا گیا جو مختلف جگہوں سے اس کو لیا گیا۔ اب اس کا حصول کسی اور ذرائع سے ہوتا ہے، وہ ذرائع حلال بھی ہو سکتے ہیں، حرام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے فلیور وہی ڈیولپ کر دیا جاتا ہے جو فلیور یا جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے یہاں چکن کیوبز آپ نے دیکھے ہوں، چکن کیوبز استعمال کرتے ہیں۔ چکن کیوبز بنانے کے دو طریقے عام طور پہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہی چکن کا یا جو بھی اس کی وہ گوشت کے وہ ٹکڑے یا وہ حصے جو اب قابل استعمال نہیں ہوتے، انہیں کو باقاعدہ بوائل کر کے اور پھر اسی کا جو سمجھ لیں کہ یخنی بنا کے پھر اسی کو ڈی ہائیڈریٹ کر کے اور اس کے کیوب میں اس کو ڈیولپ کر لیا جاتا ہے، اس میں جیلاٹن بھی ڈالتے ہیں، اس کے اندر اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے کیوبز بنا لیے جاتے ہیں۔ یہ کیوب جب آپ کسی اور ان کے سبزی میں ڈالتے ہیں تو اس میں چکن کا ذائقہ آ جاتا ہے، دال میں ڈالتے ہیں تو چکن کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ گوشت چکن کا استعمال ہی نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ کسی اور کا گوشت استعمال کر لیا جاتا ہے یا کسی اور کا، لیکن اس کے اندر پھر مصنوعی فلیور ایسا بنا کے اس کا ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ چکن کا ہے، چکن ہے ہی نہیں لیکن اس کا ذائقہ کیا ہے، چکن کا آتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ بھی رائے ہے۔ اس میں پھر عام طور پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں خاص طور پہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ جوس ہے، جوس کے اندر انہوں نے ذائقہ وہ بنا دیا کہ اس کے اندر وائن کا ٹیسٹ آئے گا، یعنی کہ شراب کا ذائقہ ہے لیکن شراب نہیں ہے۔ تو اگر شرعی طور پہ حکم معلوم کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ظاہر ہے جس میں نشہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو حکم ان کو کوئی اور مل جاتا ہے، دوسری چیز جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کا اصل چیز کیا حساسیت ختم کرنے کے یہ مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں کہ حساسیت ختم ہو جائے تو کل کو اگر اوریجنل وائن بھی پیش کر دی جائے تو آدمی کے اندر تھوڑی سی اس کے بارے میں جھجک وغیرہ بہت زیادہ نہ اس کے اندر آ سکے۔ تو یہ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ جو ذائقے یا فلیورز ہیں یہ بھی باقاعدہ طور پر باہر کے ممالک سے پاکستان کے اندر درآمد ہوتے ہیں۔ اگر یہ ذائقے ہیں، یہ فلیورز ہوتے ہیں، اگر ان کا سورس ہی نان حلال ہو تو اس سے پروڈکٹس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔